بچے کل ہم نے سبق نماز شروع کروایا تھا، اس کی مفہوم اور اہمیت پڑھا تھا۔ آج اس کی فضیلت پڑھیں گے۔ آپ لوگ کتاب صفحہ نمبر 17 نکالیں۔ کتاب صفحہ نمبر 17 پر دوسرا پیراگراف کی طرف دیکھیں، فضیلت۔ ساتھ میں پنسل بھی نکالیں، جو مشکل الفاظ ہو اس کو آپ لوگ انڈر لائن کر کے اس کی میننگ اس کے اوپر لکھتے جائیں۔ شروع کرتے ہیں۔ اسلام میں نماز کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ فضیلت بڑائی کو کہتے ہیں۔ نماز پڑھنے سے انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج بلند مرتبہ کو کہتے ہیں۔ نماز انسان کو ہر برائی سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ ترجمہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ بچے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اگر ایک عام انسان کی کسی دوسرے اچھے انسان کے ساتھ دوستی ہو تو اس کو بھی اچھائی کی دعوت دیتا ہے، اور دوسرا انسان اسی کوشش میں ہوتا ہے کہ وہ پہلے والے کو نیکی کی طرف بلائے اور غلط کاموں سے ان کو بچا سکے۔ بچے یہ تو ایک عام دنیاوی مثال ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہمارا مالک ہے وہ اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے، تو جب کوئی انسان عاجزی کے ساتھ پوری شرائط کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو ایسے میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو پھر باقی کے غلط اور برے عادات اور گناہوں سے بچاتا ہے۔ دوسرا اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس وقت وہ خود بہت غلط اور فضول کاموں سے دور ہو جاتا ہے۔ نماز میں وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، جس سے ان کو ثواب ملتا ہے اور اس کا وہ وقت بھی فضول کی ایکٹیویٹی سے بچ جاتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ نماز پڑھنے سے انسان کو بلند مرتبہ اور مقام مل جاتا ہے۔ آگے ہے اگر ہم یہ احساس رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو یہ احساس ہمیں برے کاموں سے روکتا ہے اور اچھے کاموں کی طرف مائل کرتا ہے۔ مائل کرتا ہے اس کا مطلب ہے راغب کرتا ہے، متوجہ کرتا ہے۔ یہ تقویٰ کہلاتا ہے۔ باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھنے سے انسان میں تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے۔ بچے تقویٰ پرہیزگاری کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف دل میں ہو اور اس ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ غلط کاموں سے خود کو روکے تو اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور یہ ڈر اور خوف دکھاوے کا نہ ہو بلکہ سچا ہو، چاہے کوئی ہمارے ساتھ ہو یا نہ ہو، کوئی اور انسان ہمیں دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، چاہے دن کا اجالا ہو یا رات کی تاریکی ہو، چاہے خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، ہر حال میں ہمارے دل میں یہ ڈر اور اس بات کا احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور وہ ہمارے تمام اعمال چاہے اچھے ہو یا برے ان کو نوٹ کر رہا ہے۔ عنقریب یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، ہم سب نے ایک نہ ایک دن مرنا ہے، یہ دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے پاس جانا ہے اور وہاں پر بغیر کسی امیری غریبی کے لالچ کے سب کے اعمال کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اچھے اعمال والے جنت میں جائیں گے اور برے اور بد اعمال والے اللہ کی پکڑ میں آئیں گے۔ اللہ ان کو جہنم میں ڈالے گا جو کہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو جب انسان کے دل میں یہ ڈر اور خوف ہو تو وہ خود بہت غلط کاموں سے خود کو روکتا ہے، بچاتا ہے اور نیکی اور اچائی کے کاموں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ آگے ہے اس کے علاوہ نماز پڑھنے سے انسان میں نظم و ضبط، اخوت، ہمدردی، اتحاد، مساوات اور وقت کی پابندی جیسی خوبیاں بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ نظم و ضبط انتظام بندوبست کو کہتے ہیں، اخوت بھائی چارے کو کہتے ہیں، ہمدردی دردمندی کو کہتے ہیں، کسی کا درد آپ کے دل میں ہو کسی دوسرے کی ہو، اتحاد دوستی میل جول کو کہتے ہیں، مساوات
برابری کو کہتے ہیں۔ بچے، نماز پڑھنے سے انسان میں اتنی ساری خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ نماز کے لیے جب کوئی بندہ جاتا ہے تو وہاں پر وہ باقی لوگوں کے ساتھ میل جول اور ملنے ملانے کی وجہ سے ایک دوسرے کے حالات سے باخبر ہو جاتا ہے۔ کوئی ضرورت مند ہو یا کوئی بیمار ہو اور ان کو پتہ چل جائے اور اس ضرورت مند کی ضرورت پوری کرے، اسی طرح بیمار کی عیادت کرے، تو اس سے ایک دوسرے کے حقوق بھی ادا ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ احساس بھی انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں امیری غریبی کی کوئی تفریق نہیں ہے، کیونکہ سب لوگ چاہے کوئی امیر ہو یا غریب، کوئی کالا ہو یا گورا، پہلوان ہو یا کوئی کمزور انسان، سب ایک ہی جیسے سب میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ امیری غریبی کا فرق کو بہت مٹ جاتا ہے اور انسان کو یہ چیز ریلائز ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں تمام انسان برابر ہے۔ اگر کوئی کسی سے افضل یا برتر ہے تو وہ صرف اور صرف تقویٰ کے لحاظ سے ہے۔ جس میں جتنی زیادہ تقویٰ ہوگی وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا۔ اسی طرح ایک اور اہم چیز وقت کی پابندی انسان میں پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ نماز کے لیے اوقات مقرر ہے اور ہر انسان پر یہ فرض ہے کہ وہ نماز انہی اوقات میں پڑھے۔ تو جب انسان نماز کی پابندی کرتا ہے تو اس میں پھر باقی کاموں کی پابندی کی عادت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ آگے ہے فرائض نماز۔ فرض کی جمع ہے فرض کی جمع ہے اور فرض وہ کام ان کاموں کو کہتے ہیں جو خدا کی طرف سے ان کے حکم سے کرنا ضروری ہو۔ نماز کے فرائض دو قسم کے ہیں۔ ایک قسم کے فرائض نماز سے باہر ہے، ان کو شرائط کہا جاتا ہے، اور دوسرے قسم کے فرائض نماز کے اندر ہوتے ہیں، ان کو ارکان کہا جاتا ہے۔ بچے، ادھر سیکنڈ لاسٹ لائن میں لفظ شرائط جو ہے یہ شرط کی جمع ہے، اور شرط اس چیز کو کہتے ہیں جس پر کسی بات کا انحصار ہو۔ ابھی آپ لوگ آگے پڑھیں گے، نماز کے شرائط طہارت، سطر، قبلے کی طرف منہ کرنا، نیت اور وقت کا ہونا، یہ چیزیں ہیں۔ تو نماز کا صحیح طور پر ادا ہونا جن چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے، جن کا نماز سے پہلے خاص خیال رکھنا ضروری ہے، ان کو شرائط کہتے ہیں۔ نماز کے ادا ہونے کا انحصار ان شرائط پر ہوتا ہے۔ اگر بندہ ان شرائط کا خیال رکھے گا تبھی نماز صحیح طور پر ادا ہو سکے گی۔ جبکہ لاسٹ لائن میں لفظ ارکان جو ہے یہ رکن کی جمع ہے، اور رکن ضروری حصے کو کہتے ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے ورنہ نماز ادا نہیں ہوگی۔ آگے ہے کتاب صفحہ نمبر 18 نکالیں، نماز کی شرائط۔ ابھی ایک ایک ہم پڑھیں گے۔ نماز کی شرائط درج ذیل ہے۔ نمبر 1، طہارت پاکیزگی کو کہتے ہیں۔ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ارادہ کریں، دربار اللہ کے حضور، اس کو کہتے ہیں اللہ کے حضور کھڑے ہونے کو کہتے ہیں، تو ہمارا جسم ہر طرح کی نجاست سے پاک ہونا چاہیے، نجاست گندگی کو کہتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا لباس بھی پاک صاف ہو، جس جگہ پر ہم نماز ادا کریں وہ بھی پاک صاف ہونی چاہیے۔ نماز سے پہلے اچھی طرح وضو کرنا چاہیے۔ بچے، نماز کی شرائط 5 ہے، ان میں جو پہلی چیز ہے وہ طہارت ہے۔ طہارت کا آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا، یہ پاکیزگی کو کہتے ہیں۔ چونکہ انسان اور اللہ کے درمیان رابطے اور ملاقات کا ذریعہ نماز ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو جاتا ہے۔ تو بچے آپ لوگ سوچیں کہ جب انسان ایک دوسرے عام انسان سے ملاقات کے لیے جاتا ہے تو کتنا اہتمام کرتا ہے، نئے کپڑے پہنتا ہے، خود کو تیار شیار کر لیتا ہے،
اور جب ملاقات کے لیے جاتا ہے تو اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ملاقات کسی اچھی اور صاف ستھری جگہ پر ہو۔ تو بچے، جب انسان ایک عام انسان سے ملاقات کے لیے اتنا اہتمام اور تیاری کر سکتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتے ہوئے اہتمام کیوں نہ کرے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات جو کہ نماز کے ذریعے ہی ممکن ہے، اس دوران نہ صرف ظاہری صفائی کا خیال رکھنا چاہیے بلکہ اپنے دل و دماغ کو بھی غلط باتوں سے صاف رکھنا چاہیے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر ہمارے جسم پر کوئی گندگی لگی ہو تو وہ صاف کریں، اسی طرح اگر ہمارا لباس گندا ہو تو وہ صاف کریں، اور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس جگہ پر بندہ نماز پڑھ رہا ہو وہ جگہ صاف ہو، کوئی گندگی غلاظت ادھر نہ ہو، اور وضو کرنا بھی ضروری ہے، فرض ہے۔ آگے ہے سطر۔ سطر کی معنی ہے چھپانا۔ سطر سے مراد جسم کو چھپانا ہے۔ مرد کا کم سطر ناف سے لے کر گھٹنوں تک اور عورت کا سطر سوائے چہرے، ہاتھ اور پاؤں کی باقی پوری جسم کا چھپانا ہے۔ بچے، مرد اور عورت کا وہ مقام جس کو چھپانا واجب ہے اس کو سطر کہتے ہیں۔ ویسے تو مرد کے لیے صحیح اور پراپر لباس پہن کر اپنے جسم کو چھپانا ضروری ہے، لیکن اگر کسی مصلحت کے تحت وہ صرف ناف سے گھٹنوں تک جسم کو چھپائے، مطلب ایسا کپڑا اس نے پہنا ہو جس سے اس کا ناف سے لے کر گھٹنوں تک جسم کور ہو اور باقی جسم کھلا بھی ہو، تب بھی اس کی نماز ادا ہوگی۔ لیکن دوبارہ میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ درست طریقہ یہ ہے کہ مرد کا بھی پورا جسم کور ہو، جبکہ عورت کے لیے یہ ہے کہ اس کا ہر حال میں جسم کور ہو، چھپا ہوا ہو، سوائے چہرے کی، ہاتھوں کی اور پاؤں کی۔ دوپٹہ اس نے ایسے طریقے سے پہنا ہو کہ بال بالکل کور ہو اور نظر نہ آ رہی ہو۔ اسی طرح لباس عورت کا ایسے ہونا چاہیے کہ جسم نظر نہ آ رہا ہو۔ آگے ہے قبلہ رخ کھڑے ہونا۔ یہ تو ویسے اس میں بھی اس میں ہے آگے کا۔ نماز پڑھتے وقت قبلہ یعنی بیت اللہ کی طرف رخ کرنا چاہیے۔ بچے، یہ بھی ضروری ہے کہ نماز پڑھتے وقت بندے کا منہ قبلے کی طرف ہو۔ عام روزمرہ روٹین میں تو ہر بندے کو قبلے کا پتہ ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان کسی سفر وغیرہ پر ہو اور وہ کسی ویران جگہ پر ہو اور اس دوران ان کے قبلے کا معلوم نہ ہو کہ کس طرف منہ کرنا ہے تو ایسی کنڈیشن میں وہ تحری کرے گا۔ تحری سوچ بچار کو کہتے ہیں۔ وہ سوچ بچار کر کے اندازتاً ایک سائڈ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے گا، اب چاہے قبلہ اس سائڈ پر ہو یا نہ ہو، لیکن چونکہ ان کو معلوم نہیں ہے اس لیے اس کی نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگی۔ لیکن عام حالات میں جب بندے کو قبلے کا پتہ اور معلوم ہو تو اس طرف ہی منہ کرنا چاہیے۔ آگے ہے فورتھ نمبر شرط ہے وقت۔ نماز کو اپنے وقت مقررہ وقت پر پڑھا جائے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: بے شک نماز مومنوں پر مقررہ اوقات میں ادا کرنا فرض ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ جس نماز کا جو وقت ہو بندہ اس کو اسی وقت پر ادا کرے، کیونکہ نماز کے ذریعے انسان میں وقت کی پابندی کی عادت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب انسان اپنی مقررہ وقت پر نماز اپنے مکمل شرائط اور ارکان کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندی سے راضی ہوتا ہے اور ان کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ اسی طرح نماز کی وجہ سے وہ زندگی کی باقی معاملات میں بھی پابندی کا عادی ہو جاتا ہے۔ لاسٹ نمبر ہے نیت۔ نماز شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ دل میں نماز پڑھنے کا باقاعدہ ارادہ کر لیا جائے۔ نیت کے الفاظ زبان سے بھی ادا کی جا سکتی ہے اور یہ الفاظ بندہ کسی بھی زبان میں پڑھ سکتا ہے، چاہے اردو ہو، پشتو ہو، عربی ہو یا کوئی اور زبان، کسی بھی زبان میں پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر نہ بھی پڑھے، صرف زبان سے نہ پڑھے بلکہ صرف دل سے
Data surah pasti ada Dia dapat tapi data. saya Niat ya tulis. और अगर जुबान से ना भी पढ़े बल्कि सिर्फ दिल में नियत करे तब भी नमाज पढ़े तब भी उसकी नमाज दुरुस्त होगी. बच्चे यहाँ तक हो गया, बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे. अभी आप लोग कल का आज का होमवर्क अपने साथ नोट करें. होमवर्क निकालें. आज का आप लोग का होमवर्क है सबक अल्लाह ताला पर ईमान, मुख्तसर सवाल नंबर 1 और 2 आप लोग लर्न करेंगे. ये आप लोग जुबानी भी याद करेंगे और तहरीरी भी. मतलब याद करने के बाद आप लोग इसकी रिटर्न प्रैक्टिस भी करें. सबक अल्लाह ताला पर ईमान, मुख्तसर सवाल नंबर 1 और 2 याद करें. हमें जो ये शिक्षा रखी थी شوف لازم